تو ہم نے جب کہا کہ خواب جو ہے وہ ایک میسج ہوتا ہے، تو اس کا مطلب ہے کہ وہ خواب حقیقت پھر نہیں ہو سکتا. خواب کو حقیقت میں کرنا یا نہ کرنا یہ انسان کے اختیار میں ہے. سب کچھ انسان کے اختیار میں ہے. ایوری تھنگ، سب کوئی ایسی چیز نہیں جو انسان کے اختیار میں نہیں ہے، سوائے ان چیزوں کے جو آف کورس پلانیٹری ہیں، کاسمک ہیں. انسان کی اپنی ہر حرکت اس کے اختیار میں ہے. یعنی کہ پھر یہ بھی ہم کہہ سکتے ہیں کہ اگر آپ کو اچھا خواب آیا ہے اور آپ نے اچھا خواب دیکھا ہے اور آپ چاہتے ہیں کہ یہ حقیقت ہو جائے تو آپ اس کو ایکسیپٹ کر لیں، اور اگر آپ کو ایک خواب مینیفیسٹ کریں پھر آپ. ہاں، اور اگر ایک اچھا خواب نہیں آیا تو پھر آپ اس کو کہیں کہ یہ ٹھیک نہیں ہے تو وہ اپلائی نہیں ہوگا. تو یہ انسان جو ہے وہ اس طرح کی پریکٹس کر سکتا ہے. اچھا، یہ آپ نے اچھا پوائنٹ ریز کیا. یہ میں نے کچھ لوگوں میں نوٹس کیا، اپنے قریبی لوگوں میں بھی. وہ کیا کرتے ہیں کہ ان کو کوئی سائن آتا ہے نا نیگیٹو سا، ڈارک سا، تو اگلے دن فون، میں نے نا خواب میں یہ بڑی بری چیز دیکھی ہے. یہ نہیں کرنا ہوتا، وہ پھر ہو جاتی ہے، کیونکہ وہ آپ کی ایک چیز مینیفیسٹ ہو جاتی ہے. آگے بندہ ہی ویک ہو، وہ بھی اس کو ایکسیپٹ کر لے تو مینیفیسٹیشن ریئلٹی میں چینج ہو جاتی ہے. اگر کسی کو کوئی خواب میں یا کوئی ویژن میں اچانک سے بیٹھے بٹھائے کوئی اشارہ آتا ہے اور وہ خوفناک اشارہ ہوتا ہے، کچھ برا ہونے کا اشارہ ہوتا ہے، تو آپ نے اسی وقت اپنے کنٹرول سے اس نیگیٹو کو اپنی مرضی کا نیگیٹو ری شیپ کر کے فار دا گریٹر پازیٹیو چینج کر دینا ہوتا ہے. آپ کو بتانے کی بھی ضرورت نہیں ہے خواب میں آپ نے یاسر بھائی کے بارے میں یا ذریعہ کے بارے میں کیا دیکھا ہے. آپ اس کو اپنے پاور سے چینج کرتے ہیں اٹر کرنے سے پہلے. اگر آپ نے نکال دیے وہ الفاظ تو وہ الفاظ کبھی ختم نہیں ہو سکتے. یہ سائنس بھی کہتی ہے کہ انرجی کبھی ختم نہیں ہوتی، اور یہ ساؤنڈ ایک انرجی ہے، ایک ویو ہے. اگر آپ نے وہ بول دیا تو یہ ویو کبھی مرے گی نہیں، یہ کسی نہ کسی شیپ میں ایکو ہو کے دوبارہ آ کے لگے گی آپ کو. اس لیے ہر نیگیٹو چیز کو ری شیپ کر کے کسی اور سستے سے نیگیٹو میں چینج کر کے مینیفیسٹیشن میں، انفراسٹرکچر میں لاک کر دیتے ہیں کہ نیگیٹو ہے صحیح اس میں، لیکن وہ میری مرضی کا نیگیٹو ہے جو اتنا برا نہیں ہے. اچھا، یہ جو کہنے کی بات آپ کر رہے ہیں تو یہ کہنے کے ساتھ آپ کا جو ہے وہ اس کے یقین کا کنیکشن کتنا ضروری ہے؟ مثال لے لیں کہ ایک بندہ جو ہے وہ کسی کو خوف دلا رہا ہوتا ہے کسی ایسی چیز کی وجہ سے کہ وہ اس ایکٹیویٹی میں نہ جائے. مثال لے لیں کوئی بندہ کہتا ہے کہ میں نے ٹریول کرنا ہے لاہور، اور اس کے فادر یا مدر یا کوئی نہیں چاہ رہا، تو وہ کہتے ہیں نہیں نہیں مت جانا، آج کل بڑے حادثے ہو رہے ہیں. اب ان کا انٹینٹ یہ نہیں ہے کہ وہ کہیں کہ یار یہ حادثہ اس کے ساتھ ہو جائے، اور انہیں پتہ ہے حادثات ہو بھی نہیں رہے ہوتے، وہ انہوں نے ویسے ہی کہہ دیا کسی کو روکنے، مثال کے طور پہ یہ بات کر رہا ہوں. تو کیا پھر اس طرح کہی ہوئی بات جو ہے وہ بھی یونیورس ریکارڈ کر لیتی ہے؟ اور آپ نے مجھے کتنا خوبصورت ایک قصہ یاد کرا دیا عمر شریف مرحوم کا. اچھا، عمر شریف جو کمیڈین تھے، جی جی، عمر بھائی سے میرا بڑا ہی اسپریچول دوستی تھی. بہت ہی خاص دوست تھے میرے. وہ میرے بڑے بھائیوں کی طرح تھے. جب اسلام آباد آتے تھے تو میں ان کی خدمت میں حاضر ہوتا تھا اور ان کی محفل کا حصہ ہوتا تھا. ان کا بھی دل نہیں لگتا تھا میرے بغیر، میرا بھی دل نہیں لگتا تھا. تو ایک دو لاہور میں ان کے گھر میں ہم بیٹھے تھے. ان کی بیگم جو ہیں وہ پسندیں بڑے خوبصورت بناتی ہیں، بہت ہی خوبصورت پسندیں بناتی ہیں. وہ میں جاتا تھا تو پسندیں کھلاتی تھیں مجھے. اچھا، میں نے پہلے تو پسندیں انہیں کے ہاتھ کے کھائے تھے. صحیح. ان دنوں عمر بھائی ایک مووی بنا رہے تھے، دل میں کوئی رہنے لگا. محمد رانا کو سٹار ہیرو لے رہے تھے اور خوشبو ساتھ ایکٹریس تھی. میں اس مووی کا میوزک دے رہا تھا، اس مووی کا بیک گراؤنڈ میوزک میں دے رہا تھا. اچھا، آلریڈی عمر بھائی نے اس کا گانے بنائے ہوئے تھے، لیکن مجھے انہوں نے ایڈیشنلی لیا تھا کہ تم نے اس کا میوزک دینا. تو ان دنوں میری عمر بھائی کے گھر میں آمد و رفت زیادہ تھی. تو ایک دم میں عمر بھائی کے گھر بیٹھے تو عمر بھائی کے دو بیٹے مجھے یاد پڑتا ہے. ایک بیٹی تو فوت ہو گئی، اللہ ان کو جنت میں اعلیٰ درجات پر فائز کرے، عمر بھائی کو بھی اور ان کی بیٹی کو بھی. عمر بھائی کا جو چھوٹا بیٹا ہے نا، وہ اللہ لوگ بچہ تھا. اب پتہ نہیں اس کی ایج کتنی ہے، ماشاء اللہ خیر سے اس کو اچھی بڑی زندگی دے. وہ عمر بھائی کو کیا کہتا تھا؟ عمر شریف کہہ کے بلاتا تھا. اچھا، عمر شریف تم اس ٹور پہ امریکہ نہیں جاؤ گے، اچھا، تمہارا جہاز گر جائے گا. یہ آپ والی بات. تو عمر بھائی وہ ٹرپ کینسل کر دیتے تھے کیونکہ وہ کوئی عام بچہ نہیں تھا. صحیح. بڑا خاص بچہ تھا. عمر بھائی کہتے ہیں کہ مجھے بڑی امام سرکار کی دعاؤں سے وہ مجھے ملا تھا، اور اس کی صحت کا بھی ایشو تھا. تو ادھر سے عمر بھائی بڑا خاص آدمی تھے. لوگ ان کی ایک سائڈ نہیں جانتے. عمر بھائی جب اسلام آباد آتے تھے تو رات کو امام بری سرکار کی مزار کی چادر اتار لیتے تھے اور نئی چادر لائے ہوتے تھے وہ لگا دیتے تھے. اچھا، ایوری ٹائم.
ان کے گھر میں ایک کمرہ تھا جہاں وہ چادروں کا ڈھیر تھا, وہ خوبصورت سا انہوں نے وہ بنایا, منی امام بارگاہ, امام بڑے امام کا وہ مزار بنایا ہوا تھا انہوں نے اس گھر میں, اپنے گھر میں. اینی وے, اب وہ کیا ہوتا تھا یاسر بھائی کہ عمر بھائی کو یقین تھا ٹھیک ہے کہ میرا بیٹا کوئی خاص کنیکشن ہے اس کا رب سے. اچھا, وہ ایسے نہیں بولتا. تو ایک دفعہ کیا ہوا, میں عمر بھائی کے گھر میں تھا تو یورپ کا کوئی بہت بڑا ٹرپ پلان ہو گیا تھا, 14-15 شوز تھے, ناروے, اٹلی, اسپین, فرانس, اس طرح کر کے. تو آگے سے ویٹر نے کہہ دیا عمر تم نہیں جاؤ گے. عمر بھائی مجھے کہ یار اب میں کیا کروں, میں نے کہا کیا ہوا عمر بھائی, کہتے یار اس نے بول دیا ہے کہ تمہارا جہاز گر جائے گا, تم نے نہیں جانا. تو میں تو اس کی بات نہیں ٹالتا. تو ان دنوں میں نیا ان مائی 20s یہ ٹیلیپتھی, نیومرولوجی, پامسٹری, لا آف اٹریکشن, مینیفیسٹیشن, ان آکلٹ سائنسز پہ تھا. میں نے کہا عمر بھائی ایک بات بتاؤ. کہتے کیا, میں نے کہا رسکی کام ہے, مجھے تو یقین ہے, آپ کو مجھ پہ یقین کرنا پڑے گا. کہتے کیا. میں نے کہا آپ بیٹے کو کہیں کہ تمہیں جو دکھا ہے وہ مجھے مان لیا میں نے, لیکن تمہارے پاس اتنی طاقت ہے, اللہ نے تمہیں وہ طاقت دی ہے, تمہارے ساتھ اللہ کا ایک کنیکشن ہے, تم اس کو چینج کرو, کیونکہ یہ تمہارے والد صاحب کے لیے بہت نقصان دہ ہے اگر وہ اس ٹرپ پہ نہیں جاتے. تو وہ تو انکار ابھی کر دیتے ہیں, ابھی تم کہو گے ابھی ٹکٹ کینسل کر دیں گے, لیکن آپ ایسا کرو میرا بیٹا کہ اس کو چینج کرو. وڈ یو بلیو دیٹ کڈ وینٹ انٹو دیٹ روم, وہ جو انہوں نے بنایا ہوا تھا, اور فار آورز ہی واز دیئر. مجھے تو یاد بھی نہیں پڑتا کتنے گھنٹے گزر گئے, اس دوران کتنے مہمان آئے, ہم ان سے ملے, ادھر میوزک کے اوپر کام کرتے رہے, اسکرپٹ کے اوپر کام کرتے رہے. تھوڑی دیر کے بعد, یعنی کافی دیر کے بعد, عمر بھائی نے کہا کہ بیٹا میرا کدھر, تو پتہ چلا وہ اندر ہی ہے. تھوڑی دیر بعد وہ کمرے سے آیا تو اس نے کہا ٹھیک ہے عمر شریف اب تم جا سکتے ہو. اور وہ پھر اس ٹرپ پہ گئے اور خیر سے واپس بھی آئے. اب یہ کیا ہوا, ایک باپ کا اپنے بیٹے کے اوپر اور اس بیٹے کا اپنے رب کے اوپر یقین اسٹیبلش تھا, شک نہیں تھا, شک کی گنجائش نہیں تھی. باپ نے مان لیا جب بیٹے نے کہا نہیں جانا, بیٹے نے مان لیا جب باپ نے ضد کی کہ میں نے جانا ہے, مجھے کچھ کرو, تو بیٹے نے جا کے اپنے جو بھی وہ عبادت کرتا ہے اللہ سے, جس طرح سے کنیکشن ہے اس کا, اس نے مانگا, اور اس کو کہیں نہ کوئی سائن آیا جیسے پہلے آیا تھا. اس نے آگے باپ کو کہا کہ جاؤ جاؤ باپ اب تم جا سکتے ہو والد صاحب. تو ریاب بھائی کسی مرشد کا مرید سے پھر اسی طرح کا کوئی تعلق ہوتا ہے؟ ایکچولی اصل میں جتنے بھی مرشد اور مرید, یا مرشد تو چلیں بہت سپرلیٹو فارم ہے, کسی پیر فقیر کے پاس, کسی بزرگ کے پاس کوئی شخص اپنی کوئی حاجت لے کے جاتا ہے کہ اللہ سے یہ چیز مجھے دلوا دے, تو وہ اسی کانسیپٹ پہ جاتا ہے کہ یہ اللہ کے پیارے ہیں, ان کی مینیفیسٹیشن سے, ان کی لا آف اٹریکشن سے یہ ایک چیز اچیو کر چکے ہیں جس میں ان کی قربت ہوگی رب سے, تو ان کی دعا جلدی قبول ہو جائے گی, میں ان سے کہہ دوں. یہ نہیں کہ پیر دے گا, پیر کی دعا سے اللہ دے گا, یہ کانسیپٹ ہے وہ سارا جو ہم نے لاسٹ ٹائم بلکہ ڈسکس کیا. لیکن پھر اس کے لیے جو عمر شریف مرحوم کا اپنے بیٹے کی بات پہ جتنا یقین تھا, اتنا یقین ہونا ضروری ہے. ہاں, اس کے علاوہ نہیں. آپ سوچیں کہ وہ کہہ رہے ہیں, یہ کہتا ہے میں نہیں جانا تو میں نہیں جاؤں گا. لاکھوں کروڑوں روپے کی ان کو فی ایڈوانس میں آ رہی ہے, اور وہ کہہ رہے ہیں میں نہیں جاؤں گا کیونکہ میرے بیٹے نے انکار کر دیا.